اس دنیا میں جو سب سے بہترین گھرانہ ہوتا ہے
وہ گھرانہ انبیاء کا ہوتا ہے، اور اس دنیا میں جو عورت سب سے پاکیزہ، معزز، محترم، محتشم اور باوقار ہوتی ہے، وہ نبی کی بیوی ہوتی ہے۔ اس بات کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جب بعض ناہنجاروں نے، منافقین نے جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق کوئی غیر مناسب بات کی، تو اللہ رب العالمین نے اس کی تردید میں قرآن کریم نازل کر دی اور بڑی سختی سے تردید کی۔ نبی کے گھرانے میں عورت نافرمان ہو سکتی ہے، عورت نبی کی ناپسندیدہ ذاتی طور پر ہو سکتی ہے، نبی کی اولاد بسا اوقات نبی کی راہ سے ہٹی ہوئی ہو سکتی ہے، لیکن کبھی کوئی بے غیرت، بے حیا، بدکار عورت وہ نبی کے بستر پر تو دور کی بات، وہ نبی کے گھر میں بھی نہیں ہو سکتی۔ مطلب کیا ہے کہ نبیوں کا گھرانہ یہ سب سے معزز اور محترم ہوتا ہے، نبی کا بستر وہ سب سے معزز اور محترم ہوتا ہے، نبی کی عورت اپنی ذات اور اپنی صفات کے لحاظ سے وہ سب سے محترم ہوتی ہے۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں بھی حیا ہو، شرم ہو، احترام ہو، ہماری بیٹیاں با حیا اور محترم ہوں، ہماری بیویاں معزز اور محترم ہوں، ان کی طرف کسی کی کوئی غلط نگاہ نہ اٹھے، ان کی طرف ان کے لیے کسی کے ذہن میں کوئی غلط خیال نہ آئے، ہماری ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کی دنیا کے اندر، معاشرے میں، خاندان کے اندر ان کی عزت ہو، ان کا احترام ہو، ان کا وقار ہو۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ہمارے معاشرے میں جو غیرت کے نام پر قتل ہو جاتے ہیں، وہ صحیح ہو یا غلط ہو، قطع نظر اس سے، وہ غیرت کے نام پر جو قتل ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیا کبھی کسی نے غور کی ہے؟ اس کی وجہ وہ یہی عزت اور احترام ہوتا ہے کہ ہماری بیٹی نے، ہماری بہن نے، ہمارے گھر کی خاتون نے اپنی حیا کا خیال نہیں رکھا، اس نے اپنی عزت کا خیال نہیں رکھا، نتیجتاً کیا ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں اسے غیرت کے نام پر قتل کر دیا جاتا ہے، جو کہ سراسر غلط ہے۔ وہ ہمارا موضوع نہیں، بات میں یہ کر رہا ہوں کہ احترام، عورت کے اندر حیا، یہ جس عورت کے اندر، جس گھر کے اندر سب سے زیادہ پائی جاتی ہے نا، وہ نبی کا گھرانہ۔ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر، ہماری خواتین کے اندر یہ صفات ہو۔ آج یہ پچھلے دنوں دوبارہ وہ جلسے جلوس اور مارچ ہوئے، خواتین اپنے حقوق مانگ رہی ہیں، آزادی مانگ رہی ہیں، اپنے ظلم اور ستم کو جو ان پر ہو رہا ہے ان کی نگاہ میں، اس سے وہ چھٹکارا چاہتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اصل میں ہماری یہ بہنیں اور یہ ہماری خواتین یہ جس آزادی کا تقاضا کر رہی ہے نا، اصل میں وہ سارا رستہ بے حیائی کی طرف جاتا ہے، اس کے اندر حیا نام کی کوئی چیز نہیں۔
ہم یہ کہتے ہیں، ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ عورت کو اس کے حقوق ملنے چاہیے، عورت کو عزت دی جانی چاہیے، عورت کو وقار اور مقام دیا جانا چاہیے۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ عورت پر جو ظلم و ستم ہوتا ہے اسے روکا جانا چاہیے، عورت کی زبردستی شادی نہیں ہو سکتی، اگر کوئی زبردستی شادی کرتا ہے وہ نکاح نہیں ہوتا، عورت کو جرگوں کے اندر کاروکاری کی رسم کے اندر اس کے بھینٹ نہیں چڑھانا چاہیے، یہ ظلم ہے، یہ جہالت ہے۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ عورتوں پر ظلم ہے جو بیٹیوں کو ہم وراثت نہیں دیتے، بیٹیوں کو، بہنوں کو وراثت میں پورا حق ملنا چاہیے، گھروں کے اندر ان کے ساتھ بدتمیزی اور بد تہذیبی نہیں ہونی چاہیے، عورتوں کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس چیز کی ہمارے معاشرے میں ضرورت ہے۔ اگر حق، جن حقوق کا ہماری بہنیں اور خواتین مطالبہ کرتی ہیں، اگر یہ حق ہوں یا یہ حق ہوتے تو ہم بھی ان کے ساتھ ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ حق یہ طلب نہیں کیے جا رہے جو ان کے حق ہیں، جو حق طلب کیے جا رہے ہیں وہ سراسر فحاشی، بدکاری، بے غیرتی، اور یہ اسلام کا اور ہمارے مشرقی معاشرے کا جو گھریلو سسٹم ہے نا، اسے تباہ کرنے کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ واللہ العظیم، واللہ العظیم، میں اس منبر رسول پر کھڑا ہوں، وہ نعرے جو ہماری خواتین نے اپنے پلے کارڈز پر لکھے، واللہ العظیم، واللہ العظیم، وہ کلمات بھی یہاں دہرائے نہیں جا سکتے۔ کتنے فحش، کتنے گندے اور حیا باختہ، کہ جن کے اندر حیا تو دور کی بات، ایمان نام کی چیز نظر نہیں آتی۔ اور یہ چیزیں جو لوگ سوشل میڈیا سے متعلق ہیں وہ جانتے ہیں۔ ذرا بتائیں تو صحیح، اس کلمے سے بڑھ کر کفر اور کیا ہوگا کہ جہاں خواتین یہ نعرے لگائیں کہ اللہ بھی سن لے آزادی، رسول بھی سن لے آزادی۔ میرے بھائیوں، اللہ سے آزادی، رسول سے آزادی، میرے بھائیوں یہ خواتین کہنا کیا چاہتی ہیں، یہ کرنا کیا چاہتی ہیں؟ بیسک طور پر حقیقت بات یہ ہے کہ یہ وہ زہریلا ناسور ہے جو ہمارے گھروں میں ہماری خواتین کے اندر انجیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ہم بھی اسی نہج پر، اسی ڈگر پر پہنچ جائے جس ڈگر کے اوپر آج مغرب پہنچا ہوا۔ اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں۔ اور یقین جانے یہ کفر ہے۔ آج کی یہ کاسمیٹکس کی دنیا، آج کی یہ کاسمیٹکس کی یہ دنیا اور آج کے یہ زرق برق لباس، خدا کی قسم یہ سب حیا کو بہانے اور حیا کو تباہ کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ آئیں ذرا آج دیکھیں، ہم اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو بتائیں کہ ہم کون ہیں، ہماری مائیں کیسی تھیں، اور جن سے ہمارے نسب ملتے ہیں، جن کے ہم نام جپتے ہیں، جن کا نام سن کر دنیا اپنی آنکھوں کو جھکاتی ہے، جن کے قرآن نے تذکرے کیے ہیں، جن کی رسول نے جن عورتوں کو جنتوں کی بشارتیں دی ہیں، آئے ذرا ان کے تذکرے تو پڑھیں کہ ان کو کتنی آزادی حاصل تھی۔ کیا وہ غلام تھیں، وہ اپنے آپ کو غلام محسوس کرتی تھی، یا اسلام نے ان کو غلام بنایا، یا ان کی مینٹیلٹی، ان کا ذہن اور ان کی سوچ کیسی تھی؟ آج ہماری خاتون کو، ہماری بہن کو، ہماری بیٹی کو یہ چیز سمجھنے کی اور سمجھانے کی اشد ضرورت ہے۔ افسوس اس بات پر ہے کہ آج ہمارے سامنے کیبل ہے، انٹرنیٹ ہے، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، ٹک ٹاک ہے، اس کے علاوہ بے شمار چیزیں ہیں جن میں شر زیادہ اور خیر کم ہے۔ اگر ہمارے سامنے نہیں تو ہمارے اپنے آبا کی، ان کی تاریخ نہیں ہے، ان کی سیرت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، میں نے نبی کا ذکر کیا تھا نا۔ آئیں ذرا با حیا خاتون کیسی ہوتی ہے اس کا تذکرہ قرآن سے پوچھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرماتے ہیں؟ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ
حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. جناب موسیٰ مصر سے بھاگے، بھاگتے دوڑتے جان بچاتے مدین پہنچے. مسافر ہیں، پچھلی منزل چھوٹ گئی، اگلی کا پتہ نہیں. اللہ اکبر. ایک سائے کے نیچے بیٹھے، کیا دیکھتے ہیں؟ لوگ بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، لیکن سائٹ پر دو خواتین ہیں جو اپنی بکریوں کو، اپنے ریوڑ کو ان کی بکریوں اور ان کے ریوڑوں سے دور کر رہے ہیں کہ یہ ان کے اندر مکس نہ ہو جائیں، ان کے اندر مکس نہ ہو جائیں. تذودان. اللہ اکبر. موسیٰ نے پوچھا قال ما خطبکما. موسیٰ کے ذہن میں یہ بات آئی، وہ یہ دنیا داریاں، یہ دکانداریاں، یہ پبلک سروس، یہ دنیا کے دھکے، یہ دنیا کے جھنجٹ، یہ دنیا کی محنتیں، یہ دنیا کی مشقتیں، بازاروں کی بھاگ دوڑ، یہ مال مویشی کی رکھوالی اور یہ معاملات، یہ تو مردوں کے کام ہیں. یہ عورتیں ادھر کدھر؟ قال ما خطبکما. اور یہ دنیا داری میں، یہ دنیا کی بھاگ دوڑ میں، اور یہ مردوں کی دنیا اور مردوں کے معاشرے اور مرد جہاں مرد ہونے چاہیے وہاں قال ما خطبکما. تم دو عورتیں کیا کر رہی ہو؟ یہاں تو عورتوں کا کام نہیں. آج ہم سب بڑے خوش ہوتے ہیں، ہماری بہن بیٹی کی بڑی بہترین جاب لگ گئی ہے، بڑی بہترین سروس لگ گئی ہے، اس کو فلاں گریڈ کی جاب مل گئی ہے، اس کا فلاں سٹیٹس ہے. اخبار کے اندر تصویریں آتی نہیں ہیں فلاں علاقے کی فلاں، ہمیں تو ان کے سٹیٹس اور جو مقام ہوتے ہیں ان کے نام بھی نہیں آتے. اکیلی عورت ہے، 10-15 پولیس والے ہیں جناب، وہ شہروں کا علاقوں کا دورہ کر رہی ہے. وہ عورت کا یہ خدا کی قسم مقام نہیں ہے، یہ عورت کا مقام نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہتے عورت کام نہ کرے، ہم یہ نہیں کہتے عورت جاب نہیں کر سکتی، ہم یہ نہیں کہتے عورت تجارت نہیں کر سکتی، ہم یہ نہیں کہتے عورت گھر سے نہیں نکل سکتی. لیکن میرے بھائی، ہر چیز کی ایک جگہ ہوتی ہے، ہر فرد کا ایک مقام ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک دائرہ کار ہوتا ہے. ایک مرد اور ساری عورتیں ہی عورتیں، اور یہ بے حیائی اور فحاشی نہیں تو اور کیا ہے؟ عورت کو شاید ایسی جاب نہیں کرنی چاہیے کہ جہاں عورت ایک ہو 20 مرد ہو. ہاں، عورت وہاں کام کر سکتی ہے جہاں ایک عورت کے ساتھ دیگر عورتیں بھی ہوں، وہاں پردہ بھی ہو، وہاں حیا بھی ہو، وہاں شرم بھی ہو. وہاں ضرورت پڑ جائے تو اجنبی سے بات بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہمارا موضوع نہیں. جناب موسیٰ نے کہا ما خطبکما، اور یہ کام مردوں کے، تم دونوں عورتیں. قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. انہوں نے ساتھ اپنا عذر اور اپنی حجت بتائی کہ محترم، ہمارے والد بوڑھے ہیں، بھائی ہے کوئی نہیں، شادی ہوئی کوئی نہیں، تو یہ ہماری مجبوری ہے اپنے جانوروں کو پانی پلانا. تو ہم تو پانی پلانے کے لیے آئے، لیکن اس کے اندر بھی حیا کا خیال رکھیں. یہ نہیں آج کی عورت اور خاتون کی طرح کہ مردوں کے اندر گھسی چلی جاتی ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ اپنا حق جو ہے وہ اپنا زور اور اپنی طاقت جو ہے وہ جتاتی ہیں کہ ہم بھی ہیں. وہ اپنے آپ کو مردوں سے پیچھے رکھ رہی ہیں کہ جب مرد فارغ ہو جائیں گی پھر ہم پانی پلا لیں گے. اور آج کی خاتون بڑے شوق سے، بڑے ذوق سے، اور بڑے یوں کہہ لیں کہ اپنے پورے پروٹوکول کے ساتھ، گھر میں شوہر موجود ہے، گھر میں بھائی موجود ہے، گھر میں باپ موجود ہے، وہ جناب اپنے پرس کے اندر پیسے لے کر جناب صبح جاتی ہے اور 6 اور 8 گھنٹے جو ہے وہ مٹر گشت کر کے گھر میں آ جاتی ہے. میری بہن، میری بیٹی، اگر تجھے کوئی چیز چاہیے تھی تو اپنے مرد کو ساتھ لے کر جاتی. اگر تیرا جانا ضروری تھا، اگر جانا ضروری نہیں تھا تو یہ کام مرد کا ہے، وہ بازار میں جائے اور وہاں جا کر دھکے کھائے. عورت کا کیا کام ہے؟ جہاں مرد ہی مرد ہوں اس کے اندر گھسنا، اجنبی مردوں سے بلا وجہ باتیں کرنی، ان سے ڈیلنگیں کرنی، ان کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرنی. میرے بھائی، میں اپنی بات نہیں بتا رہا، اپنا فلسفہ اور فتویٰ نہیں بتا رہا، یہ قرآن کی آیت کی ترجمہ اور اس کی ترجمانی کر رہا. انہوں نے کہا مردوں کے ساتھ مل کر پانی نہیں پلا سکتی، اس لیے جانوروں کو روک رہی ہیں، اور گھر میں کوئی مرد نہیں ہے. اب موسیٰ اجنبی تھے، جب سب نے پانی پلا دیا، اب موسیٰ اٹھے،
موسیٰ نے کہا کہ بہنوں، یہ دنیا داری کے کام کاج، یہ محنت، یہ مشقت اور دنیا داری یہ عورت کا کام نہیں، یہ مرد کا کام ہے۔ اگر وہاں کسی کو خیال نہیں آیا، موسیٰ کو خیال ہے، تم یہاں بیٹھو، تمہارے جانوروں کو پانی میں پلاؤں گا۔ موسیٰ نے خاموشی سے جانوروں کو پانی پلایا، پانی پلا کر جانور ان کے سپرد کیے۔ قرآن کی آیت ہے، پھر خاموشی کے ساتھ سیدھے اسی درخت کے نیچے جا بیٹھے جس درخت کے نیچے پہلے بیٹھے ہوئے تھے، اور اللہ سے دعا کیا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، میرے مولا دنیا کی وہ کون سی ضرورت ہے جو ایک انسان کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ آج مجھے ہر چیز کی ضرورت ہے، نہ منزل ہے، نہ گھر ہے، نہ کھانا ہے، کوئی چیز نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر انسان خلوص سے اللہ رب العالمین سے دعا کرے نا تو رب فوراً دعا کو قبول کرتا ہے۔ ہم دعائیں تو کرتے ہیں لیکن خلوص نہیں ہوتا، درد نہیں ہوتا، امیدیں کہیں اور ہوتی ہیں۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر فجاءته احداهما تمشی علی استحیاء۔ ادھر ابھی موسیٰ نے دعا ختم کی، ادھر موسیٰ نے نظر اٹھائی تو دیکھا انہی میں سے ایک عورت بڑی باحیا طریقے سے چلتی ہوئی آ رہی۔ یہاں مفسرین نے لکھا ہے اس حیا کے کیا کہنے ہوں گے کہ جس حیا کا تذکرہ قرآن کے اندر رب کرے۔ تمشی علی استحیاء، قرآن کہنے کو، رب کہنے کو یہ بھی تو کہہ سکتا تھا نا ان میں سے کہ چلتی ہوئی آئی، لیکن قرآن نے کہا فجاءت احداهما تمشی علی استحیاء، ایک آئی اور بڑی حیا کے ساتھ چلتی۔ اللہ اکبر۔ وہ حیا کیوں نہ ہوتا، حیا کیسے نہ ہوتا؟ وہ گھرانہ بھی تو پھر جناب شعیب کا تھا۔ وہی بات جو میں نے شروع کی تھی کہ عورت، جس عورت کا بھی تعلق نبی کے گھرانے سے ہوگا، یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس فرد کا ایمان اس شریعت پر نہ ہو، اس فرد کا تعلق اس نبی کے طریق سے نہ ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بے حیا ہو۔ رب نے نبی کے گھر میں شرک کو، کفر کو برداشت کر لیا، بیٹے کی نافرمانی کو برداشت کر لیا، لیکن نبی کے گھر میں بے حیائی اور بغیرتی کو برداشت نہیں کیا۔ آج ہم اپنے گھر کے اندر سب چیزیں وہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہیں۔ بے حیائی ہوتی ہے تو ہوتی ہے، بیٹی ہے، بیٹا ہے، وہ جو چاہے کرے، جدھر جاتے ہیں جائیں، جو چاہتے ہیں دیکھیں، جو چاہتے ہیں سنیں، دوستوں کے ساتھ جیسی مرضی پارٹیاں کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ پچھلے دنوں معاملہ بنا نا لاہور کے اندر، عورت جو ہے وہ ایک لڑکی، وہ کوئی کہتا ہے کہ ہسپتال میں آ کر مر گئی، وہ کہتا ہے وہ مری ہوئی پھینک کر چلے گئے۔ کسی نے اسی کے مقابلے میں جو خواتین نے پلے کارڈ اٹھائے ہوئے تھے نا، وہاں اس نے اس کے مقابلے میں اس خاتون کی تصویر دے کر، ماں باپ کی تصویر ساتھ لگا کر اس نے ساتھ یہ پلے کارڈ لکھا۔ اس نے کہا میری بیٹی اس کی مرضی، میری بیٹی اس کی مرضی۔ ہر انسان یہی سمجھتا ہے کہ میری اولاد تو بڑی پاک ہے، میری اولاد بڑی اچھی ہے، میری اولاد بڑی معزز ہے۔ خدا کی قسم، جب تک ہم نے ان کی حیا، ان کے ایمان اور ان کی ضرورتوں کا وہی مداوا اور علاج نہ کیا جو فطرت نے دیا ہے، جس کا قرآن نے حکم دیا ہے اور جس کا محمد رسول اللہ نے بتایا ہے، تو خدا کی قسم یاد رکھیں ہماری عزتیں اسی طریقے سے انہی گلیوں میں، انہی بازاروں میں، انہی کوچوں میں اور ملک ملک، نگری نگری خدا کی قسم نیلام ہوگی اگر ہم نے اپنی نوجوان نسل کو قابو نہ کیا، اپنی عورت کو حیا نہ سکھایا، اسے احترام نہ سکھایا، اس کو احتشام کا سبق نہ دیا، تو خدا کی قسم کل وہ تھے تو پرسوں ہم ہوں گے۔ اس کی شرط، اس کا علاج یہ ہے کہ اپنی خواتین کو، اپنی مستورات کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو سب سے بڑھ کر جو سبق دیا جائے وہ حیا کا دیا جائے، وہ شرم کا دیا جائے، وہ جھجک کا دیا جائے، وہ اسی طریقے سے اسی گھرانوں کا دیا جائے جو گھرانہ جناب موسیٰ کا تھا، جو گھرانہ جناب شعیب کا تھا۔ کہ دنیا تو دنیا، ذرا تصور تو کرے کہ جس عورت کی حیا کے تذکرے آسمانوں سے رب کرے، کیا دنیا میں لوگ اس کی حیا کے تذکرے نہیں کرتے ہوں گے؟
ہم پسند تو کرتے ہیں کہ ہم سب کے گھروں کو لوگ با حیا کہیں، با شرم کہیں، با غیرت کہیں، لیکن ہمارے جو عمل ہیں، جو ہمارے کرتوت ہیں، وہ اس کے انگیز ہیں۔ اللہ اکبر۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ سفر پر جا رہے ہیں، سفر پر نہیں، مدینے کی طرف جا رہے ہیں، کہیں سے آ رہے ہیں، آپ اونٹ پر سوار ہیں، ساتھ کچھ صحابہ بھی، جناب اسماء، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی جناب عائشہ کی بہن اپنے گھر پر، اپنے سر پر اپنے شوہر کے گھوڑے کا چارہ لادے ہوئے، اور جہاں ان کی زمین تھی وہ بڑی دور تھی، 2-3 کلومیٹر 4 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے۔ اب انہوں نے سر پر چارہ اٹھائے ہوئے جناب رسول اللہ نے اسماء کو دیکھا تو اپنی حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول نے جیسے ہی دیکھا، اشفق علیہ، جو کہ تعلق تھا، رشتہ داری تھی، اشفق علیہ، تو وہی رشتہ داری کی ہمدردی، تو جناب رسول اللہ نے اپنے اونٹ کو بٹھا دیا، کہ بیٹھ جا بیٹھ جا، اور جناب اسماء جیسے ہی قریب آئیں تو کیا کہا کہ اسماء اس اونٹ پر بیٹھ جاؤ، اس اونٹ پر بیٹھ جاؤ، ہم بھی مدینہ چل رہے ہیں، تم بھی ہمارے ساتھ مدینہ چلو، تمہارے سر پر بوجھ بھی ہے، وہ بوجھ بھی سواری پر آ جائے گا، تم جو ہے وہ تھکی ہوئی۔ اللہ اکبر۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جناب اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کو مردوں کے ساتھ چلنے سے حیا فاستحیت۔ اللہ کے رسول بھی پہچان گئے کہ اسماء کو اونٹ پر بیٹھنے سے انکار نہیں، اسماء کو اتنے سارے مردوں میں اکیلی عورت کی موجودگی کا حیا ہے، فاستحیت۔ اور ساتھ اسماء کے متعلق کیا ہے؟ جناب اسماء کہتی ہیں وَتَذَكَّرَتْ غَيْرَةَ زَوْجِهَا زُبَيْرَ بْنَ الْعَوَامِ، کہ جناب اسماء کے ذہن کے اندر اپنے شوہر جناب زبیر کی غیرت آ گئی۔ وہ کیا کہیں گے؟ زبیر کیا سوچیں گے؟ یا زبیر کو جناب یہ کہیں گے کہ تمہاری بیوی ہمارے ساتھ آئی ہے، اللہ کے رسول کے اونٹ پر بیٹھ کر آئی ہے؟ وَتَذَكَّرَتْ غَيْرَةَ زَوْجِهَا، جناب اسماء کے ذہن میں اپنے شوہر کی ایک تو غیرت آ گئی، اور دوسری اتنے مردوں میں اکیلی عورت کی وجہ سے حیا آ گئی۔ رسول اللہ سمجھ گئے، رسول اللہ نے فرمایا اسماء کوئی بات نہیں، اگر تم نہیں بیٹھنا چاہتی نہ بیٹھو، تمہاری مرضی ہے، اگر بیٹھنا چاہو تو سواری حاضر۔ اللہ اللہ، یہ غیرت ہے نا، یہ غیرت ہے نا۔ آج میں اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہماری اولاد ولی اللہ پیدا ہو، دعا کریں جی میرا بیٹا حافظ قرآن بن جائے، یہ عالم قرآن بن جائے، یہ بہت بڑا قائد بن جائے، یہ بہت بڑا لیڈر بن جائے، یہ بہت بڑا مسلح بن جائے۔ ہماری یہ خواہش ہے کہ نہیں؟ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، لیکن میرے بھائیوں، انسان جس قسم کا بیج ڈالتا ہے نا، آگے سے پھل بھی ویسا ہی نکلتا ہے، پھل بھی ویسا ہی نکلتا ہے۔ اگر غیرت، ماں کے اندر غیرت ہو، ماں کے اندر حیا ہو، باپ کے اندر شرم ہو، وہ غیرت، وہ حیا، وہ شرم آٹومیٹکلی بچے کے اندر سرایت کر جاتی ہے۔ جب ماں اتنی غیرت تھی، باغیرت تھی، با حیا تھی، با شرم تھی، پھر اللہ نے بیٹا بھی کیسا دیا؟ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ بن زبیر، یہ زبیر بن عوام کے بیٹے ہیں، جناب اسماء کے بیٹے ہیں۔ جو غیرت ماں کے اندر تھی، جو حیا ماں کے اندر تھی، وہی غیرت، وہی حیا، وہی حشمت جناب زبیر کے اندر بھی گئی۔ وہی زبیر کہ جس نے جب دیکھا کہ حکومت جو ہے اس نہج پر نہیں جس نہج پر اللہ کے رسول چھوڑ کر گئے تھے، اس اکیلے نے قطع نظر اس سے کون درست تھا کون غلط تھا اس بات کو چھوڑے، جناب زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ کے اندر اپنی حکومت قائم کر لی، مکہ میں اپنی حکومت قائم کر لی۔ عبد الملک بن مروان اور دوسرے تیسرے زور لگا لیا، بالآخر حجاج بن یوسف اس عبداللہ بن زبیر کی حکومت تب ہی گرا سکا جب اس نے مکہ کی اور بیت اللہ کی اینٹ سے نکلا۔ قطع نظر اس سے کون صحیح تھا کون غلط تھا وہ ہماری بحث نہیں، لیکن میں کیا بات کر رہا ہوں کہ جو غیرت مند ہو، جو باحیا ہو،
رب بھی پھر اس کی کوکھ سے ایسے باغیرت اور باحیا اور ظلم اور ستم اور رب کی نافرمانی کے سامنے کھڑے ہونے والے افراد پیدا کرتا ہے۔ غیرت ہی ہے نا، یہ غیرت ہی ہوتی ہے، انسان غلط چیز کو برداشت نہیں کرتا، یہ غیرت ہی ہوتی ہے، انسان رب کی نافرمانی کو برداشت نہیں کرتا، یہ غیرت ہی ہوتی ہے، انسان ایک جو ہے وہ کمزور سا انسان ایک طاقتور انسان کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ غیرت نہیں تو اور کیا؟ جب ماں کے اندر غیرت ہے، جب باپ کے اندر غیرت ہے، جب گھر کی عورت کے اندر غیرت ہے، تو یاد رکھیں پھر اولاد کے اندر بھی غیرت ہے۔ اگر ماں میں غیرت نہیں تھی، اگر بیوی میں غیرت نہیں تھی، اگر بیٹی میں غیرت نہیں تھی، اگر بہن میں غیرت نہیں تھی، تو یاد رکھیں پھر اس قسم کے سورماؤں کے خواب وہ صرف خواب ہی رہتے ہیں، رب کبھی کوئی سورما پیدا نہیں کرتا۔ ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارا مقام کیا ہے، ہمارا مرتبہ کیا ہے، ہماری حدود کیا ہے اور ہمارا دائرہ کار کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ہم سب دنیا کے دوڑ کے اندر لگے ہوئے، کیا مرد، کیا عورتیں، کیا کنوارے، کیا شادی شدہ، کیا فیملی والے، کیا بغیر فیملی کے، آج نہ حیا نظر میں ہے نہ شرم نظر میں ہے۔ اگر ہماری نظر کے اندر ہے تو صرف مال ہونا چاہیے، اور کچھ ہوتا ہے ہو، نہیں ہوتا نہ ہو، مال ہونا چاہیے۔ اور اسی مال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مختلف قوموں کے عذاب اور فتنے مختلف رہے، میری قوم کا جو فتنہ ہوگا نا وہ مال ہوگا، میری قوم کا جو فتنہ ہوگا وہ مال ہوگا۔ یہاں ایک اور بھی فائدہ ہے، اگرچہ وہ ہمارے موضوع سے متعلق نہیں ہے۔ جناب ابو بکر، جناب اسماء جناب ابو بکر کی بیٹی تھی نا، اور جناب ابو بکر کون تھے؟ وہ جھونپڑی میں رہتے تھے۔ جناب ابو بکر مکہ والوں کے، قریش کے سردار تھے، تاجر تھے اور مالدار تھے، اور بیٹی وہ اپنے شوہر کے جانور کے لیے اس کی زمین سے اپنے سر پر چارہ اٹھا کر لا رہی ہے۔ بات کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ باپ مالدار اور سردار، اور جو بیٹی ہے وہ شوہر کی خدمت، اس کے جانور کی خدمت کرنے کے لیے اپنے سر پر چارہ اٹھا کر لا رہی ہے۔ شادیاں کس بیس پر کی جاتی تھی؟ شادی کس بیس پر ہوتی تھی؟ اس کی وجہ ہوتی تھی کہ ہمارے بیٹے کی، ہماری بیٹی کی عزت محفوظ رہے، ایمان مکمل رہے، جہاں رشتہ جوڑا جا رہا ہے وہ شخص باغیرت ہو، وہ ہمت والا ہو، وہ حلال کمانے والا ہو، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمیں حرام کماوے، ہونا کھلا چاہیے، روٹی تے کھلی لبے، روٹی تے کھلی لبے۔ جناب اسماء خود بیان کرتی اسی روایت کے آخر میں، جب ہمارے جناب ابا نے دیکھا کہ زبیر کے جو حالات ہیں، جناب زبیر کے جو حالات ہیں وہ صحیح انداز سے بڑھ نہیں رہے، ڈیولپ نہیں ہو رہے، تو جناب ابو بکر نے پھر ایک غلام ہمیں ہبہ کر دیا۔ اسماء کہتی ہیں کہ اس غلام کے آنے سے میں اتنی سوکھی ہو گئی، میرے معاملات اتنے آسان ہو گئے، کأنما اعتقنی، گویا کہ اس سے پہلے میری زندگی غلامی کی تھی، اس غلام کے آنے سے میں آزاد ہوں۔ اتنی محنت، اتنی مشقت۔ آج ہم کیا کہتے ہیں؟ میری بیٹی کھانا نہیں بنائے گی، اسے نوکرانی رکھ کے دینی ہوگی۔ میں خود شاہد ہوں اس کیس کا، ہمارے ایک قاری صاحب تھے جاننے والے تھے، ان کی پہلی طلاق ہو، تو میں نے کہا یار طلاق کی وجہ بھی تو بتاؤ، ابھی تمہاری شادی ہوئی تھی، چند مہینے ہوئے نہیں۔ وہ کہنے لگا جی طلاق کی وجہ صحیح بتاؤں؟ میں نے کہا جی صحیح بتاؤں۔ کہنے لگا ایک دن اچانک ہی میں اور میری بیگم بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ میرے سر کی مالش کر رہی تھی، تو اچانک سسرال والوں میں سے پتہ نہیں اس کا بھائی آ گیا، اس کا بیٹا آ گیا، اس کا باپ آ گیا یا بھائی آ گیا۔ اس نے کہا اچھا تم ہماری بیٹی سے اپنے سروں کی مالشیں کرواتے ہو، تم نے اسے یہ سمجھا ہوا ہے کہ یہ تمہاری نوکرانی ہو؟ لے گئی بھائی، وہ طلاق ہو گئی، طلاق ہو گئی۔ او میرے بھائی، عورت کا کام کیا ہے؟ وہ گھر کے اندر شہزادی ہو، جب بیٹی ہوتی ہے تو سوہان روح ہوتی ہے، بہن ہوتی ہے تو فخر ہوتی ہے، لیکن جب وہ بیوی ہوتی ہے تو وہاں پھر اس کی حیثیت اس گھر کی مالکن اور اس گھر کو چلانے والے کی حیثیت سے ہوتی ہے، وہاں پھر اس کے وہ ناز نخرے، وہ حیثیت نہیں رہتی۔ جیسے ہر انسان کا علیحدہ علیحدہ مقام، علیحدہ علیحدہ مرتبہ، جب بیوی ہے تو بیوی ہے،
پھر وہ گھر کے کام بھی کرے گی، وہ شوہر کی خدمت بھی کرے گی، اس کے اندر کسی عورت کو عار نہیں ہونی چاہیے۔ دنیا کا کوئی کام ہوتا ہے ہو، اگر نہیں ہوتا نہ ہو، لیکن جو اولی اور آخری ایک عورت کا بیوی ہونے کے ناطے فرض ہے وہ اپنے شوہر کی خدمت کرے اور گھر کو چلائے۔ باقی جو چیزیں ہیں وہ اضافی ہیں، وہ افہام تفہیم سے چل سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بتا میں یہ رہا تھا، حیا جناب اسماء کی اور مالداری جناب ابو بکر کی، لیکن جناب ابو بکر نے ایک فقیر آدمی کے ساتھ، لیکن جو با غیرت تھا، با حیا تھا، با ایمان تھا، اپنی بیٹی کی شادی کر دی، اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ وہ پیمانے نہیں تھے جو آج پیمانے ہمارے ہیں۔ یہی وجہ ہے نا جو آج ہم نے رنگ برنگے پیمانے اور بیریئر بنا لیے ہیں نا، اسی وجہ سے لڑکے والے ملتے ہیں کہ کوئی اچھا سا رشتہ تلاش کر دیں، لڑکی والے ملتے ہیں جی اچھا سا رشتہ تلاش کر دیں، لیکن بیریئر ہی ایسے ہیں کہ وہ کہیں کوئی چیز میچ نہیں ہوتی۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف آتے ہیں۔ حیا، اللہ کے رسول نے حدیث بیان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کا زبردستی نکاح نہیں ہو سکتا، کسی عورت کا زبردستی نکاح نہیں ہو سکتا، اور کسی عورت کا نکاح کرنا ہے تو اس سے پوچھو حتی تستأمر، جب تک وہ رضامندی کا اظہار نہ کرے شادی نہیں ہوگی۔ یہ عورتوں کے سٹیٹس کی ذہنی مائنڈ سیٹ کی میں بات کرتا ہوں۔ جناب عائشہ کہتی ہیں جب میں نے اللہ کے رسول کی یہ بات سنی نا تو میں نے کہا اللہ کے رسول آپ کہتے ہیں کہ عورت کی شادی حتی تستأمر، جب تک کہ وہ بولے نہ منہ سے، رضامندی کا اظہار نہ کرے تو ہو نہیں سکتی۔ ان البکر تستحی، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ کیا کبھی کسی کنواری لڑکی نے بھی اپنے منہ سے بول کے کہا ہے کہ میری فلاں جگہ شادی کر دو؟ حیا ہے نا کہ ایک عورت کہے اپنے بھائی سے یا اپنے باپ سے کہ میری فلاں جگہ شادی کر دو، عورت تو مر جائے گی اپنی زبان سے یہ بات نہیں کہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا مقصد صرف رضامندی لینا ہے، اذنھا سماعتھا، اگر کنواری لڑکی یا عورت کے سامنے آپ نے کوئی رشتہ پیش کیا ہے وہ خاموش رہ جاتی ہے تو یہ اس کی رضامندی ہے، یہ اس کی رضامندی ہے نا۔ یہ حیا کا مقام، یہ حیا کا مرتبہ، یہ حیا کا لیول ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کتنی حیا، جناب عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول فوت ہوئے، انبیاء کا خاصہ ہے کہ نبی جہاں فوت ہوتے ہیں وہیں دفن ہوتے ہیں، جناب رسول اللہ دفن ہو گئے جس جگہ فوت ہوئے تھے۔ عائشہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے جب بھی اس کمرے کے اندر جانا ہوتا تو متخففۃ من الثياب، کس حالت میں گھر کے اندر ہوتی، جیسے بھی میں نے کپڑے پہنے ہوتے، سر میں اوڑھنی ہوتی نہ ہوتی، میں اس کمرے میں چلی جاتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کر آ جاتی۔ وقت گزرا، جناب ابو بکر فوت ہو گئے، دوسری خبر جناب ابو بکر کی بن گئی، پھر بھی میں اس حجرے میں چلی جاتی، جا کر دونوں کے لیے دعا کرتی، ان کے لیے درود پڑھتی، مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ پھر وقت گزرا کہ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ وہاں فوت ہو گئے۔ فرماتی ہیں کہ جب سے جناب عمر اس کمرے میں دفن ہوئے، میں جب تک اپنے کپڑوں کو، اپنی اوڑھنی کو، اپنے لباس کو صحیح طرح درست نہیں کر لیتی تھی، میں اس وقت تک اس کمرے میں نہیں جاتی تھی۔ حیا من عمر، مجھے جناب عمر کی قبر سے حیا۔ وہ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، اور جن کے ہم نام لیتے ہیں، جو ہماری عزت ہیں، جو ہمارا افتخار ہیں، جو ہمارا سرمایہ حیات ہیں، کہ جن کی باتوں کو سامنے رکھ کر ہم اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، میری ماں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، ہماری مائیں تو اجنبیوں کی قبروں سے بھی حیا کرتی ہیں۔ آج ہمیں اجنبی مردوں سے حیا نہیں آتی، آج ہم اجنبی مردوں کے اندر بیٹھ کر کام کرنے کو فخر محسوس کرتی ہیں۔ خدا کی قسم یہ باعث عزت نہیں، یہ باعث افتخار اور باعث احترام نہیں، خدا کی قسم یہ چیز باعث ذلت ہے، باعث رسوائی ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول ایک جنگ سے واپس پلٹے، ایک جنگ سے واپس پلٹے، ایک عورت کو پتا چلا کہ میرا بیٹا
اللہ کے رسول کے ساتھ غزوے کے اندر کام آ گیا ہے، شہید ہو گیا. خبر تو مل گئی، لیکن وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ملنے کے لیے اسی وقت آئی. اللہ کے رسول بھی آئے تھے، خبر تو مل گئی، وہ بھی اسی وقت آئی. آ کر اللہ کے رسول سے پوچھا، اللہ کے رسول کیا یہ خبر سچی ہے کہ میرا بیٹا آپ کے ساتھ جو ہے وہ کام آ گیا؟ اب اللہ کے رسول نے، ماں کا غم کیا ہوتا ہے یہ ماں ہی جانتی ہیں. ہم سن سکتے ہیں، محسوس نہیں کر سکتے. سن سکتے ہیں، محسوس نہیں کر سکتے. یہ چند 4 دن ہو 5 میں پڑھانے کے لیے جا رہا تھا، تو ہمارا جہاں ادارہ ہے ساتھ ہی ہاسپٹل ہے. تو اتفاقاً میں وہاں موٹر سائیکل کھڑی کی تو میں نے دیکھا کہ ایک بچی ہے، تو اس کے ہاتھ کے اوپر انہیں کپڑا لپیٹا ہوا ہے، وہ کپڑا خون سے بھرا ہوا ہے. 3-4 عورتیں ہیں. ایک عورت ہے کہ جس کے سر پر اوڑھنی نہیں ہے، پاؤں میں جوتا نہیں ہے، بال کھلے ہوئے، رو رہی ہے لیکن آنکھوں کے اندر آنسو نہیں ہے. میں نے گارڈ سے پوچھا، میں نے کہا بھائی کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ اس بچی کا یا بچے کا ہاتھ آرے کے اندر آ کر کٹ گیا ہے. بچے کو احساس نہیں، تازہ زخم تھا، پتہ نہیں اسے درد نہیں، بچہ نہیں رو رہا، لیکن ماں ایسے ہے کہ جیسے نہ وہ زمین پر ہے نہ آسمان پر، نہ پاؤں کے اندر جوتی، نہ اپنا گریبان کا احساس، نہ اپنے سر کے اوپر اوڑھنی. رو رہی ہے لیکن آنکھوں کے اندر آنسو. شدت غم ہے، شدت اللہ. ام خلاد جب اپنی متحشمۃ متنقبہ، حدیث کے الفاظ ہیں، بڑے باحیا طریقے سے مکمل پردہ کر کے اللہ کے رسول کے پاس آئی. ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا. ادھر بیٹھا ہوا کوئی شخص بولا، اس نے کہا کہ تیرا بیٹا قتل ہو گیا ہے اور تو متحشمۃ متنقبہ، تو بڑے پروٹوکول کے ساتھ پردہ کر کے اور اپنے آپ کو ڈھانپ کر آئی ہے. مطلب کیا؟ کہ اس کا مطلب ہے تجھے غم ہوا ہی نہیں، بیٹا مر گیا ہے اور تو جناب اپنے پورے پروٹوکول کے اندر ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ام خلاد کے الفاظ، ان ارزا ابنی فلم ارزا حیائی. اس نے کہا کہ اے کہنے والے، میرا بیٹا مرا ہے، میری حیا نہیں مری. ام خلاد نے کہا کہ میرا بیٹا ضرور مرا ہے لیکن میری حیا نہیں مری. تو کیا سمجھتا ہے کہ اگر میرا بیٹا مر گیا ہے تو میں ایسے ہی روتی دھوتی بغیر کپڑے اور اوڑھنی کے ایسے ہی اللہ کے رسول کے پاس آ جاؤں؟ اللہ اکبر. یہ ہماری مائیں ہیں، یہ ہماری تاریخ ہے کہ جو حیا، شرم، پردہ، اس کا کتنا خیال رکھتے تھے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام خلاد سے فرمایا، ام خلاد بڑی دنیا شہید ہوئی ہے اور بڑی دنیا شہید ہوگی. لوگوں کو جو بھی شہید ہوتا ہے رب ایک شہید کا ثواب دیتا ہے. ام خلاد تیرے بیٹے کو رب نے 2 شہیدوں کا ثواب دیا. تیرے بیٹے کو رب نے 2 شہیدوں کا ثواب دیا ہے. کہنے لگی اللہ کے رسول وہ کیوں؟ فرمایا لأنه قتله اہل الکتاب، کیونکہ وہ اہل کتاب کے ہاتھوں سے قتل ہوا. اس لیے لمبی تشریح اس کو چھوڑو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ دلاسا دیا، یہ خوشخبری دی. میرے بھائیوں، باتیں بے شمار ہیں، مقصد، موضوع وہ صرف اتنا ہے، آئیں حیا کو اپنائیں، شرم کو اپنائیں. جو مردوں کا کام ہے وہ مرد کریں، جو عورتوں کا کام ہے وہ عورتیں کریں. اور ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کو ان قسم کے زہریلے جو نعرے ہیں، جو زہریلے پلیٹ فارمز ہیں اور زہریلے قسم کے جو یہ معاملات ہیں، ان کو اپنے آپ سے بچانا ہوگا. ہمارے مسلمانوں کے لحاظ سے بھئی ہماری دنیا اور ہے، ان کی دنیا اور ہے. ہمارا مقام اور ہے، ان کا مقام اور ہے. ہمارا مکان اور ہے، ان کا مکان اور ہے. اور ہماری تو دنیا بھی اور ہے، ان کی دنیا بھی اور ہے. ہمارے لیے تو ہماری دنیا کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا سجن المومن وجنت للکافر. اور ہم تو اس دنیا میں ایک قیدی کی مانند زندگی گزارتے ہیں اور ان کے لیے اللہ نے اس دنیا کو جنت بنایا ہے. کیوں؟ کہ ہماری جنت آخرت کے اندر ہے اور ان کی جہنم اور ان کی قید جو ہے وہ آخرت کے اندر ہے. اس لیے کبھی ایک مسلمان کو اپنا تقابل اور اپنا توازن کسی کافر کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے، نہ اخلاق کے اندر، نہ معاملات کے اندر.
وہ تو بے مہارے ہیں، ان کی مہار کسی کے ہاتھ میں نہیں، لیکن ہماری مہار تو جناب رسول اللہ سید الکونین سید الاولین والآخرین کے ہاتھ میں ہے. ہم ان کے باہر اپنی زندگی نہیں گزار سکتے. اللہ اکبر اللہ اکبر. پارلیمنٹ کا ایک واقعہ ہے، یہ فضل الرحمان حافظہ اللہ، ان کے والد ہیں محمود، پارلیمنٹین تھے. تو وہاں کسی نے جواب دیا، وہاں کسی نے ویسے ہی سوال کر دیا، مولانا مرد کو تو 4 شادیوں کی اجازت ہے، عورت کو 4 شادیوں کی اجازت کیوں نہیں؟ مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے، عورت کو پھر 4 شادیوں کی اجازت کیوں نہیں؟ انہوں نے بڑا ہی بہترین جواب دیا. انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں کب کسی کی زیادہ شادیوں پر اجازت ہے؟ اعتراض ہے. 4 شادیوں کی ممانعت تو ان کے لیے ہے جو قرآن کو مانتے ہیں، جو قرآن کو نہیں مانتے وہ 4 چھوڑ 40 کرے، ہمیں اس پر کیا اعتراض؟ کوئی بات سمجھ آئی؟ دنیا جو کرتی ہے کرے، جو حقوق چاہتی ہے لے، جس رستے پر چلنا چاہتی ہے چلے. لیکن میرے بھائیوں، میں اور آپ تو ہر رستے پر نہیں نہ چل سکتے، میں اور آپ تو اپنی من مرضی کی زندگی نہیں نہ گزار سکتے. آج ضرورت ہے اپنی بہنوں کی، اپنی بیٹیوں کی، اپنی مستورات کی تربیت اس نہج پر کرنے کی. میں یہ نہیں کہتا انہیں تعلیم نہ دلوائی جائے، انہیں اعلیٰ تعلیم والے عہدوں پر نہ بھیجا جائے. میں کہتا ہوں کہ دنیا کا کوئی عہدہ، کوئی مقام، کوئی مرتبہ ایسا نہیں کہ جہاں مسلمان مرد نہ ہو یا جہاں مسلمان خاتون نہ ہو، لیکن شرطیں وہی ہیں کہ اسلام کی شروط پوری ہوں، اسلام کی قیود پوری ہوں. عورت ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے پر بھی جائے، لیکن اس کے ایمان کے اوپر، اس کی عزت کے اوپر، اس کی عفت کے اوپر، اس کے احترام کے اندر، اس کی عزت کے اندر کسی قسم کا کوئی بال نہ آئے، کسی قسم کا داؤ نہ لگے، کوئی کسی بھی قسم کا کوئی اشارہ یا کنایہ کسی مسلمان بہن یا بیٹی کی طرف نہ کر سکے. مسلمان بہن بیٹی جو کرنا چاہتی ہے کرے. مسلمان عورتوں نے کیا 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 اور کس کس مقام پر پہنچی ہیں ایک علیحدہ موضوع ہے. کہنے کا مقصد کوئی یہ مت سمجھے اس کا مطلب ہے کہ ان کو پڑھائیں ہی نہیں. میرے بھائیوں، ان کو پڑھائیں، دکھائیں، سب کچھ سکھائیں، لیکن ان حدود اور قیود کے اندر جو اسلام نے سکھائی ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ایمان عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں شعور عطا فرمائے. اللہ سے دعا کرنی چاہیے. اللہ کے رسول کی یہ دعا تھی، اللہم اہدنا لأحسن الاخلاق والاعمال لا یہدی لأحسنها الا انت. اے اللہ، یہ عمدہ اخلاق، یہ حیا، یہ شرم، یہ چیزیں تو ہی جسے دے اسے حاصل ہوتی ہیں. جس سے رب حیا نہ دے اس کو کبھی حیا نہیں ملتی، جس سے رب اخلاق نہ دے اسے اخلاق نہیں ملتا، جس سے رب سیدھی راہ نہ سدھائے اسے کبھی سیدھی راہ نہیں ملتی. ہم بھی اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں، اللہم اہدنا لأحسن الاخلاق والاعمال لا یہدی لأحسنها الا انت واصرف عنا سیئها ولا یصرف عنا سیئها الا انت. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین. یہ 3 اعلان ہیں. ایک ہے سیرت انبیاء کانفرنس جامع مسجد تقویٰ اہل حدیث کوٹ سلطان کے اندر 23 مارچ بروز منگل بعد از نماز مغرب. سیرت انبیاء کانفرنس جامع مسجد تقویٰ اہل حدیث کوٹ سلطان 23 مارچ کو ہو رہی ہے، منگلوار کے بعد از نماز مغرب. مولانا بنیامین عابد صاحب، یاسین حیدر صاحب، اللہ سبحانہ صاحب تشریف لا رہے ہیں. اسی طریقے سے 21 مارچ بروز اتوار کو 21 مارچ بروز اتوار کو دعائے ختم القرآن ہو رہی ہے جامعہ محمدیہ للبنات وارڈ نمبر 10 چوک اعظم کے اندر، جس میں مختلف مبلغات جو ہیں وہ تشریف لا رہی ہیں. تو خواتین جو ہیں وہاں بھی ضرور شرکت کریں. اور تیسری درخواست ہے بیماروں کے حوالے سے، اللہ رب العالمین سب بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا
سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفر والكافرين ودمر أعداءك أعداء الدين واخذل من خذل الدين. اللهم إنا نسألك رزقا حلالا طيبا واسعا، علما نافعا، أولادا صالحا، وشفاء من كل داء، ولسانا صادقا ذاكرا، ونفسا خاشعا شاكرا، ونفسا مطمئنا ودعاء مستجابا. اللهم أنزل رحمتك وشفاءك في الأرض، اللهم أنزل رحمتك وشفاءك في